بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی جس کی صحیح گنتی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے باعزت اور معزز انسان کو بنایا۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جانور بھی ہے، چوپائے بھی ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو ویلیو ایک انسان کا ہے، جو عزت ایک انسان کی ہے، کسی اور مخلوق کی نہیں ہے۔ اشرف المخلوق انسان کو بنایا، اور پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں شریعت کے احکام کا مکلف بھی انسان ہی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ شیر کو، چیتے کو، سانپ کو اور بچھو کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو۔ انسان کو کہا گیا نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، شریعت کے احکام کو مانو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی تمام مخلوقات میں عقل نہیں ہے، انسانوں میں عقل اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ عقل کی وجہ سے شریعت کا مکلف بنایا گیا۔ عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ عقل ہی کا کمال ہے کہ عقل کی بدولت 6 فٹ کا انسان اپنے سے کہیں گنا زیادہ طاقتور جانور کو اپنے قابو میں اور کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ ویسے اگر انسان کسی شیر کے مقابلے کے لیے جائے تو 2-5 منٹ بھی نہیں لگے کہ اس کا معاملہ تمام ہو جائے گا انسان کا، لیکن اس شیر کو، اس بھیڑیوں کو اور پہاڑ جیسے ہاتھی کو بھی باندھ کر سرکس میں نچاتا کون ہے؟ انسان، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ اگر انسان کی عقل صحیح نہ رہے تو ایسے بے عقل انسان پر، مدہوش انسان پر کتے بھی پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ عقل کا کمال ہے۔ اب عقل اتنی قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر شریعت نے انسان کو شرعی احکام کا مکلف بنایا۔ اب شریعت ہر اس چیز سے انسان کو روکے گی جو انسان کی عقل میں دخل دے، انسان کی عقل کو خراب کرے۔ انسان کی عقل میں جن چیزوں سے فطور پیدا ہو، بگاڑ پیدا ہو، شریعت ان تمام چیزوں سے روکے گی۔ اور انسان کی عقل میں دخل ڈالنے والی اور انسان کی عقل کو بگاڑنے والی سب سے بڑی چیز نشہ ہے۔ نشہ، نشے کی جب بھی بات آتی ہے ہمارا سیدھا دماغ صرف شراب کی طرف جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہی ہے، چاہے اس کا نام کچھ اور ہو۔ اب چاہے آپ اس کو وائن کہو، وسکی کہو، شراب کہو، اگر سردی کھانسی کی سیرپ سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہے، آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، وہ بھی شراب ہے۔ اور جو گناہ شراب کا ہے، اگر اس نیت سے آدمی پی رہا ہے سردی کھانسی کی سیرپ کہ مجھے نشہ پیدا ہو، تو یہ بھی شراب ہی پی رہا ہے۔ حضور نے پہلے سے سب سسٹم بتا دی۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کیسے کیسے دماغ والے لوگ دنیا میں آئیں گے، کہیں گے کہ ہم شراب تو نہیں پیتے، ہم تو سیرپ پیتے ہیں۔ یہ سیرپ بھی شراب ہے اگر اس سے نشہ۔ اور
ایسا ضروری نہیں کہ زیادہ مقدار پینے سے نشہ چڑھتا ہے تو زیادہ مقدار پینا حرام ہے. 1-2 گھونٹ پینے میں کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. جس کی زیادہ مقدار سے نشہ چڑھتا ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی شریعت نے حرام قرار دی ہے. 1 گھونٹ بھی حرام پھر اس کا, 1 قطرہ بھی حرام. اور یہ شراب اور یہ نشے والی چیزیں انسان کی عقل میں دخل دینے والی چیزیں ہیں, عقل کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں, اور جو چیزیں عقل کو بگاڑے شریعت اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گی. شریعت نے اس کو حرام کرا دیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنے مشفق ہے, کتنی رحم کرم کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہ نہیں کہا کہ یہ شرابیوں, اے پیندکو سنو بات, ایسا نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. پہلے احساس جگایا کہ تم تو مومن ہو, اور اللہ ولی الذین آمنو, اور مومنوں کا دوست میں خود ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اتنے پیار سے کہا اے ایمان والو. انما الخمر, یقیناً یہ شراب, والمیسر, اور جوا, سٹے بازی, چاہے کوئی بھی شکل ہو, ضروری نہیں کہ آپ پتے سے کھیلو, شرط لگا رہے ہیں, IPL میں سٹا کھیل رہے ہیں, سب جوا ہے. ہر چیز جہاں بھی ہوگی وہ جوا. والانصاب, اور یہ مورتیاں, اس میں تو اللہ کے فضل سے ہم نہیں جاتے. والازلام, اور یہ فال نکالنا جو زمانے جاہلیت میں چلتا تھا. رجسن, آگے دیکھو کیا کہا اللہ نے, یہ گندگیاں ہیں, گندی چیزیں ہیں, ان کے پاس مت جانا. تو ایک تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے رجس کا, گندی بات, اور مومن کے لیے مناسب نہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گندی بات کے قریب جائے. آگے فرمایا من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل ہے. مومنوں کی شان نہیں ہے کہ پی کر مدہوش اور جھومتے رہے راستوں میں. جیسے بارش کے موسم میں گدھے بیچ راستے میں چپک جاتے ہیں, ایسے یہ ادھر ادھر ڈولے, ایمان والے کی شان نہیں ہے. من عمل الشیطان, شیطان کے کام. اور آگے دوسری جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو, ایمان والو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, اللہ سامنے چل کر دعوت دے رہا ہے کہ یہ دشمن ہے, تم بھی اس سے دشمنی رکھنا, دوستی مت کر لینا. اب جو چیز جو کام شیطان کو پسند ہم وہ نہیں کریں گے, کیونکہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے. ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو اس کی چیزوں سے بھی ہم دشمنی کرتے ہیں. تو شیطان ہمارا دشمن, تو اس کی من پسند چیزوں سے بھی ہمیں دشمنی ہونی چاہیے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں کہا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے آدم کے اولاد, شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے نا, جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکلوایا. اللہ تعالیٰ دشمنی بڑھا رہے ہیں شیطان کے ساتھ ہماری, کہ یہ وہی ہے جس نے ماں باپ کو جنت سے نکالا. کسی آدمی نے ہمارے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے, تو وہی ہے نا جس نے میرے ماں باپ کو گھر سے نکالا تھا. اللہ تعالیٰ دشمنی بڑھا رہے ہیں کہ یہ وہی شیطان ہے جس نے آدم اور حوا یعنی تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا, اس سے دوستی مت کرنا. فاتخذوہ عدوا, بوڑھے پوری دشمنی اس کے ساتھ رکھنا. تو پہلے کہا رجسن, گندی باتیں ہیں, شراب, جوا, پھال نکالنا, مورتیوں کی پوجا کرنا, گندی باتیں ہیں. من عمل الشیطان, شیطانی کام ہے, مومن کی کام نہیں ہے. فاجتنبوہ, حکم دیا اللہ نے, ان چیزوں سے بچو. اور اللہ جس کا حکم دے ہے ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان کی قربانی دے کر بھی ان چیزوں سے بچے. آگے فرمایا لعلکم تفلحون, اگر ان چیزوں سے بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا میں بھی بچ جاؤ گے نقصانات سے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. آگے اور وضاحت فرمائی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ میرے پیارے ایمان والو یہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی پیدا کرے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور تم کو اللہ کے راستے سے روک دے, یعنی پھر نہ نماز کی توفیق نہ اللہ کے ذکر کی توفیق. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, چلے بہت پیارے انداز میں پوچھا کہ دیکھو سب نقصان میں نے بتا دیے, تم رک جاؤ گے نا, اس سے بچو گے نا. بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. تو شراب اور جوا ایسی چیزیں جو آپس میں دشمنی پیدا کرتی ہیں.
اور یہ سب کی دیکھی ہوئی چیزیں، آپ سمجھانے کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے عام طور پر پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ باہر سے پی کر آتا ہے، بیوی بچے اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، بیوی سمجھتی ہے، سوچتی ہے کہ میرا شوہر ابھی آئے گا، گھر میں کچھ اچھا ماحول رہے گا، لیکن آتے ہی مار جھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ بچے اپنے باپ کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن آتے ہی نہ اس پر دھیان دیتا ہے، بچوں کو مار پیٹ کرتا ہے، بلکہ قتل کر دیتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ایک پندک باپ نے اپنی پیاری اولاد کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا، بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ شراب ہی ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ آگے فرمایا فمن شرب الخمر فی الدنیا، جس نے دنیا میں شراب پی، وہو مدمنها، اور پیتا رہا، لم یشربها فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو جنت کی شراب نصیب نہیں ہوگی۔ پینا ہی ہے تو شراب کی جنت کے انتظار میں رہو، وہاں کی شراب میں نہ بدبو ہوگی، نہ عقل ضائع ہوگی، نہ آپ داواں ہوں گے آپ کی کشتی، نہ سب کے سامنے آپ کا تماشا بنے گا، نہ منہ میں سے بدبو آئے گی، نہ آپ لر کھرائیں گے، نہ آپ پر جانور پیشاب کر کے چلے جائیں گے، نہ چھوٹے بچے آپ کو پتھر مار کے رسوا کریں گے۔ وہاں کی شراب کے مزہ ہی مزہ۔ اگر وہاں کی شراب چاہیے تو یہاں کی شراب چھوڑو۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، شراب پر لعنت۔ وشاربها، شراب پینے والے پر بھی لعنت، وساقیہا، شراب پلانے والے پر بھی لعنت۔ جہاں بھی شراب کا لفظ آئے ہر نشے والی چیز اپنے ذہن میں یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ میں شراب نہیں پیتا، میں تو وہ صرف سیرپ پیتا ہوں۔ ہر نشے والی چیز، اللہ نے ہر نشے والی چیز پر لعنت فرمائی، اس کے پینے والے پر لعنت فرمائی، پلانے والے پر لعنت فرمائی، وبائعہا، ایسی نشے والی چیزیں بیچنے والوں پر لعنت فرمائی، ومبتاعہا، نشے والی چیزیں خریدنے والوں پر لعنت فرمائی، وعاصرہا، جو لوگ انگور وغیرہ نچوڑ کر یعنی جوش اور رسا نکال کر، شوربہ نکال کر شراب بناتے ہیں، ان پر بھی لعنت فرمائی، ومعتصرہا، جس کے لیے یہ نچوڑا جاتا ہے، جن کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، ان پر بھی لعنت فرمائی، وحاملہا، ایک دکان سے یا کسی جگہ سے اٹھا کر صرف شراب لایا، خود بھی نہیں، کسی کو بیچا بھی نہیں، صرف تعلقات تھے، بولا کہ وہاں سے مال لے کر ذرا لے آئی ہو، گاڑی میں رکھ کے آئی ہو، حاملہ، شراب کو اٹھا کر لایا، اس پر بھی لعنت، چاہے اس نے خود پی نہیں۔ تو نشے والی چیز کوئی اٹھا کر لاوے دوسروں کو دینے کے واسطے، چاہے بیچتا نہیں ہے، صرف تعلقات جان پہچان کی وجہ سے لے کر آتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ والمحمول الیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس کے لیے لائی گئی ان پر بھی لعنت۔ اب جس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، نیک صالح مومنوں کی لعنت ہو، اس کی زندگی میں چین سکون کیسے آ سکتا ہے، روزی میں برکت کیسے آ سکتی ہے، گھروں سے جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، لوگ اس کی تعظیم اور عزت کیسے کر سکتے ہیں، 2-5 آدمی اس سے رائے اور مشورہ کیسے مانگ سکتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوگی، کیونکہ ملعون آدمی ہے، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ پھر معاشرے میں اور سماج میں، سنسار میں، محلوں میں، گلیوں میں اس کی عزت کیسے ہوگی؟ کون اس کو پوچھے گا بھائی، جس کے خود کے پیر سیدھے نہیں رہتے؟ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ لڑ کھڑا ہوئے بالکل مدہوش ہو جاوے تو ہی گناہ کیا، تھوڑا بہت بھی اگر فریش ہو جاتا ہے تو بھی گناہ تو اتنا ہی ہوگا جتنا لڑ کھڑانے میں ہوتا ہے۔ سب شکلیں اس میں آ گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب پیے گا اس کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ ایسا چلتا رہا، شراب پی توبہ کر لی نہیں کی، شراب پی توبہ نہیں کی، شراب پی توبہ نہیں کی، چوتھی بار بھی اس نے شراب پی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم کی نہر سے پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، جہنمیوں کا خون پلایا جائے گا۔ کبھی ایسڈ منہ میں ڈال کے 1-2 قطرے ٹرائی کر لیں کیسا لگتا ہے، پھر جہنم کا کیا حال ہوگا۔ اور اسی حال میں اگر مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب
زنا کار زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں باقی نہیں رہتا، اس وقت جتنی دیر تک وہ زنا میں مبتلا رہتا ہے ایمان وہاں سے چلا جاتا ہے، ڈر رہتا ہے، اس کے سر پر لٹکتا رہتا ہے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اب سوچو اگر اسی پوزیشن میں اللہ نہ کرے مر گیا تو ایمان تو تھا نہیں سینے میں، اب یہ کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے سامنے 2 پیالے رکھے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مارے خوشی کے بول پر الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کی۔ دودھ پینا یہ فطری چیز ہے، فطرت ہے۔ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، اے نبی جی اگر آپ شراب لیتے، لَغَوَتْ أُمَّتُكْ، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اگر آپ معراج کے سفر میں شراب لیتے دودھ کی بجائے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شراب گمراہی ہے، شراب آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ شراب کے جسمانی نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ یہ جسم اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جسم دیا تھا۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ آدمی مر جائے تو اپنی آنکھیں، کان، دل کچھ بھی کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا، ایسا وصیت کر کے نہیں جا سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے کلیجے نکال کر فلاں کو دے دینا، میری آنکھوں کو فلاں، کیونکہ ہم خود اس کے مالک ہی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، وہاں جا کر پیش کرنا ہے۔ اللہ سب چیک کریں گے کہ گاڑی لے گیا پنچر کر کے آیا، کہیں اسکریچ لگا نہیں لگا، سب اللہ تعالیٰ چیک کریں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ امانت ہے اللہ رب العزت۔ جسمانی نقصان ہے، آدمی کے اندر کی مشینری خراب ہو جاتی ہے، آدمی پھر کام کا نہیں رہتا، ایک وقت تک چلتا ہے پھر آدمی خلاص ہو جاتا ہے۔ اور اخلاقی بگاڑ تو بے شمار ہے۔ جرمنی کا ایک مشہور ڈاکٹر، اس نے کیا کہا، بڑی اچھی بات بتائی کہ اگر یہ اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس پر جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو آدھی دنیا کے ہسپتال اور جیل خانے بیکار ہو جائیں۔ آدھے آدمی یعنی آدھی دنیا بیماری سے بھی بچ جائے اگر شراب بند ہو جائے، اور لڑائی جھگڑے بھی بند ہو جائے جس سے آدھی دنیا جیل خانے میں جانے سے بچ جائے۔ قید خانے میں کون جاتا ہے؟ یہی شرابی لڑائی جھگڑے کر کے جاتے ہیں، زیادہ تر وہی ہوتے ہیں۔ دواخانوں میں کون جاتا ہے؟ یہی جسم کمزور، اخلاق تو بالکل ختم۔ اب نہ بڑوں کی تعظیم اس کو یاد رہے گی، نہ چھوٹوں پر مہربانی یاد رہے گی۔ وہ بیوی جس نے اس کی وجہ سے اپنا سنسار، گھر بار، ماں باپ سب کچھ چھوڑا، نہ اس کے حقوق اس کو یاد رہیں گے۔ اس کا خود کا ٹھکانہ نہیں، وہ کسی کے اور کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ تو اخلاقی بگاڑ کی جڑ ہے شراب، جسمانی بگاڑ اور فساد کی جڑ ہے شراب، آخرت میں عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے شراب۔ اور شراب سے صرف شراب مراد نہیں ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز مراد ہے، چاہے وہ سردی کھانسی کی سیرپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور شرابی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں شراب ہوتا ہے وہاں شباب ہوتا ہے، شرابی آدمی زنا کاری میں مبتلا ہوتا ہے، گالی گلوچ، ہر قسم کی برائی پھر اس میں پائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجتنبوا الخمر، اے لوگوں شراب سے بچو، فإنها ام الخبائث، اس لیے کہ شراب تو تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، نیک آدمی تھا، عورتوں سے بہت دور رہتا تھا، نیک آدمی تھا، عورتوں سے دور رہتا تھا۔ ایک بدچلن بدکردار عورت تھی، اس نے اپنے خادم کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم ہمارے گھر تشریف لے آؤ، ایک معاملے میں آپ کو گواہی دینی ہے۔ اب نیک آدمی تھا، قرآن کا بھی حکم ہے کہ گواہی اگر آپ معلوم ہے معاملہ تو گواہی کو چھپاؤ مت، گواہی چھپانا گناہ ہے۔ یہ آدمی بیچارہ آیا، جیسے جیسے وہ آدمی گھر میں داخل ہوتا گیا، گھر کے دروازے وہ خادم بند کرتا گیا کیونکہ اس عورت کا حکم تھا۔ آخری دروازے میں، آخری کمرے میں، حجرے میں جب پہنچا، آخری روم میں، تو دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے کرسی پر۔ وہاں پہنچا تو اس عورت نے کہا کہ کسی معاملے میں گواہی کے لیے میں نے نہیں بلایا ہے، اب میں جو کروں
جو کہوں وہ تم کو کرنا پڑے گا. اگر تم نے انکار کیا تو میں زور زور سے چلاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی کہ اس آدمی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا, میرے ساتھ زنا کاری کی کوشش کی. دروازے بند ہیں, اب عزت کا مسئلہ ہے. اس عورت نے 3 آپشن رکھے. ایک چھوٹا بچہ وہاں تھا. پہلا آپشن یہ کہ تو اس کو قتل کر دے, اس کو مار ڈال, خون کر دے اسے. دوسرا آپشن یہ ایک عورت کہہ رہی کہ میرے ساتھ زنا کاری کر. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایک گلاس شراب پڑی ہے یہ پی لے. 3 میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہی پڑے گی. جب اس آدمی نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ معصوم بچے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, میں یہ گناہ نہیں کروں گا. زنا کاری بہت بڑا گناہ ہے, میں اس عورت سے زنا بھی نہیں کروں گا. چلو ایک چھوٹے سے گلاس میں شراب پڑی ہے اس کو میں پی لیتا ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں. اس آدمی نے وہ گلاس کی شراب پی. پھر پی کر تو کس کو ہوش رہتا ہے, کس کو معلوم رہتا ہے. شراب پینے کے بعد شراب کے نشے میں اس نے بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کیا, اس کے ساتھ زنا کاری بھی کی. اس لیے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے, ہر برائی کی ماں ہے. زنا کاری بھی کروائے گی, ناحق خون بھی کروائے گی, ناحق جھگڑے بھی کروائے گی, بیوی بچوں کے حقوق بھی ضائع کروائے گی, اللہ کو ناراض بھی کروائے گی. اور اخیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان والوں, شراب اور ایمان ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا کہ یاد رکھنا اگر ان دونوں کو سینے میں جمع کیا تو 2 میں سے ایک کسی دوسرے کو باہر پھینک دے گا. یا تو ایمان شراب کو باہر پھینک دے گی یا شراب ایمان کو باہر نکال دے گی. ایمان داؤ پر لگتا ہے نشے سے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایمان داؤ پر لگتا ہے. اس لیے خاص کر میرے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا, یہ بیماری ہمارے سماج میں آ رہی ہے بلکہ آ چکی ہے. کوئی کسی کے بارے میں نہ سوچے کہ فلاں ایسا کرتا ہے, اپنی طرف کہیں میں تو اس برائی میں مبتلا نہیں, اگر ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرے. آج بھی دروازے کھلے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کی خبر لے. ہمارے گھر میں یہ برائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جن کو ہم جان پہچانتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی ایسے ایسے غلط گناہ کر رہا ہے, اس کو روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر آپ ہاتھ پکڑ کر روک سکتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کر روکیں. ہاتھ پکڑنے کی طاقت نہیں, زبان سے روکیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, اور ابھی فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ نہ کر سکتے, وہ ہماری بستی کا جہاں تک تعلق ہے, تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ لوگ برا کر رہے ہیں. اور فتوے کے حساب سے خالی برا سمجھ کر بیٹھے نہیں رہنا ہے. پھر مستقبل میں, فیوچر میں, تھوڑی مدت کے بعد پھر اگر طاقت آوے ہاتھ سے روکنے کی تو اس وقت ہاتھ سے روکنا ضروری ہو جائے گی. زبان سے روکنے کی طاقت آ گئی تو زبان سے روکنا ضرور ہو جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان داؤ پر لگتا ہے, ہمارے اخلاق بگڑتے ہیں, ہماری دنیا میں بے چینی پیدا ہوتی ہے, ہمارے گھر سنسار سب تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ایسے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے.